اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات آ گئی ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا، آپ جس کا نام لے کر یہ عمل کریں گے، اللہ رب العزت اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ یہ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور عمل ہے، اور یہ عمل سورۃ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کا عمل ہے۔ وہ آیت مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صرف اس آیت مبارکہ کا یہ عمل ہے۔ جب آپ یہ عمل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، جس کا نام لے کر دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو چمکا دے گا، اس کی تقدیر کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مقول کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے کو وہ چیز ضرور ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک سورت کو مکمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مجھ سے مانگی ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ فاتحہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی زبور میں نازل ہوئی، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، تو میں نے کوئی جواب نہ دیا، اور جب نماز ختم ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کا نبی بلائے تو فوراً اس کی بات سنو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے باہر نکلتے وقت قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں میں قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سبھی مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ فاتحہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔
ہماری زبانیں تھک سکتی ہیں، ہمارے کلموں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن سورۃ فاتحہ کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میں سورۃ فاتحہ کی فضیلت تو آپ کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اب اس آیت مبارکہ کا آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس دوران آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس بندے کا تصور کر لینا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے لگے ہیں۔ اگر ایک انسان کے لیے کرنے لگے ہیں تو ایک انسان کا نام لے کر اس کا تصور کر لیں۔ اگر زیادہ انسانوں کے لیے آپ یہ عمل کرنے لگے ہیں تو آپ ان تمام انسانوں کا نام لے کر تصور کر لیں۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچیں تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے سورت کو مکمل کر لینا ہے اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے خلوص دل سے مانگنی ہے کہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اگر آیت کی تعداد میں کمی پیشی ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے پورا 100 مرتبہ ہی اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اگر 2-4 مرتبہ زیادہ بھی پڑھ لیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اس کا آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو دوستو، بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے جس کا نام لے کر آپ یہ عمل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو بدل دے گا، اس کی تقدیر کو بدل دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور اس کے لیے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔